السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو واقعات کی دنیا۔ جی ہاں دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جی ہاں دوستو، اس کا نام زبیر تھا اور زبیر پیشہ کے لحاظ سے راجگیری کا کام کیا کرتا تھا۔ راجگیری یعنی کہ مستری کا کام کیا کرتا تھا۔ زبیر کا کہنا تھا کہ اس وقت اس کی عمر جب یہ واقعہ پیش آیا 24 برس تھی اور وہ ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ اس کے گاؤں سے تقریباً فیکٹری کا راستہ جو تھا وہ 2 سے 2.5 میل کا تھا اور وہ پیدل ہی اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ اور زبیر کا کہنا تھا کہ مجھے صبح 5 بجے تک اپنے کام پر پہنچنا ہوتا تھا، اور زبیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری فیکٹری تک جانے کا جو یہ راستہ تھا وہ بالکل ویران تھا۔ صبح 4 بجے کے قریب میں گھر سے نکلتا اور یہ جو راستہ تھا یہ بالکل ویران تھا، تاکہ 5 بجے میں اپنے کام پر پہنچ سکوں۔ تو زبیر نے اپنی آپ بیتی میں یہ بتایا کہ ایک دن معمول کے مطابق میں اپنے کام کے لیے گھر سے نکلا اور آگے جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ ناقابل یقین اور پراسرار تھا۔ میں فیکٹری سے تقریباً ½ کلومیٹر دور تھا، اور وہ جو ½ کلومیٹر کا راستہ تھا وہ ایسے گراؤنڈ ٹائپ جیسے ہوتا ہے، گراؤنڈ ٹائپ ویران سا، اور وہاں پر جھاڑیاں اور نکیلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، اور میرا تو روز کا معمول تھا کہ میں وہاں سے آیا جایا کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اس پوائنٹ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سرخ لباس میں، جیسے دلہن کا لباس ہوتا ہے ویسے ہی لباس میں، ایک نوجوان سی لڑکی ان جھاڑیوں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ پہلے تو میں یہ دیکھ کر پریشان نہیں ہوا، میں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی راہگیر ہے یا ان کا کوئی بائک وغیرہ خراب ہو گئی ہے، اور ان کا جو شوہر ہے وہ ان کو چھوڑ کر یہاں اپنی بائک وغیرہ صحیح کروانے کے لیے گیا ہے۔ تو میں وہاں سے چلا گیا فیکٹری کی جانب۔ فیکٹری جا کر مجھے یہ سوچ ضرور آئی کہ وہ لڑکی کون تھی اور اس ٹائم وہ جھاڑیوں کے پاس بیٹھی کیا کر رہی تھی، اور اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ شاید وہ کسی مجبوری کے تحت وہاں بیٹھی ہو اور ان کی کوئی موٹر بائک وغیرہ خراب ہو گئی ہو۔ بس ایسا کچھ خیال کر کے میں نے اپنے دماغ سے یہ بات جھٹک دی۔ اگلے دن صبح کے ٹائم میں گھر سے نکلا، اور ٹھیک اسی پوائنٹ پر وہی لڑکی اسی لباس میں، وہ جو دلہن کا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، وہاں بیٹھی تھی۔ میں دیکھ کر تھوڑا سا گھبرایا، لیکن میں نے ہمت کی اور اس کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کل بھی یہاں سے گزر کر گیا تھا، آپ کو دیکھا تھا کہ آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میرے اس سوال پر اس نے یہ جواب دیا کہ میں یہاں بیاہ کر آئی ہوں، یعنی کہ یہاں میں شادی کر کے آئی ہوں، اور اسی گاؤں میں۔ تو میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ ہمارے گاؤں میں تو کوئی ایسی شادی نہیں ہوئی۔ پھر بھی کنفرم کرنے کے لیے میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے، کیونکہ وہاں کے گاؤں کے لوگ جو تھے وہ سب بھی مجھے جانتے تھے اور میں ان کو جانتا تھا۔
تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہی میرا گھر ہے اور میں یہیں پہ رہتی ہوں اور یہیں پر میری شادی ہوئی ہے۔ تو میں نے مسکرا کر کہا کہ کیا تم یہاں جھاڑیوں میں رہتی ہو؟ تو میں نے سوچا کہ شاید میرے علم میں نہ ہو، اس وجہ سے میں نے پوچھ لیا، اور اس نے مسکرا کر کہا کہ جی ہاں، میں یہیں رہتی ہوں اور میں ایک جننی ہوں اور میری شادی ایک دیو سے ہوئی ہے۔ تو میں نے اس بات کو مذاق میں لیا، کیونکہ ہم دیہات کے لوگ جنوں پہ اتنا یقین نہیں کرتے اور نہ ہی ان سے ڈرتے ہیں، لیکن میرا یہ ڈر یقین میں تبدیل ہونے والا تھا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے اس سے سختی سے بات کی اور اس سے کہا کہ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا گھر دکھاؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا گھر دکھاتی ہوں، اور وہ کھڑی ہو گئی۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو وہ ایک، ہماری زبان میں تو اس کو گوہ کہتے ہیں، گوہ، تو وہ گوہ کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور جھاڑیوں کے برابر میں ہی ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اس میں چلی گئی۔ اور جیسے ہی میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس سے آگے مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کہ مجھے میرے گھر والے گھر تک کیسے لے کے آئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں گھر میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی، ارد گرد میں نے نظر دوڑائی تو میرے گاؤں والے، رشتہ دار، احباب میرے گرد جمع تھے۔ سارا واقعہ میں نے اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو اور گاؤں والوں کو سنایا، لیکن زبیر کا کہنا تھا کہ آج بھی جب میں یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو میرے اوزان خطا ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔